سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے علامہ اقبال اور مغربی تہذیب۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کو جس طرح جس گہرائی سے اور جس جامعیت سے پہچانا، وہ ان کے زمانے کے جتنے اکابر تھے ان میں سے کوئی شخص بھی ویسا پہچان نہیں سکا ہے، اور اس کی وجوہ بہت ساری تھی۔ علامہ اقبال ساری تعلیم ان کی ایسے اداروں میں ہوئی جو اپنی بنیاد میں مغربی ادارے تھے۔ اسکاچ مشن ہائی اسکول، اسکاچ مشن کالج، پھر گورنمنٹ کالج لاہور، اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی۔ یہ سارے وہ ادارے ہیں جو انگریزوں نے قائم کیے، اور وہاں بیشتر انگریز اور یورپی اساتذہ پڑھاتے تھے۔ اقبال کو ان کے قریب رہ کر ان کے خیالات سننے کا، ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا، اور پھر علامہ اقبال کو 3 سال تک مسلسل انگلستان اور جرمنی میں رہنے کا اور وہاں کے ماحول کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ وہاں کی تاریخ، وہاں کے عوام، وہاں کا تمدن، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اگرچہ انہوں نے ان سب چیزوں سے استفادہ بھی کیا، علوم و فنون سے، وہاں کے اساتذہ سے، وہاں کے فلسفے سے اور وہاں کے تمدن سے، انہوں نے ان سب چیزوں سے استفادہ بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کی حقیقت کو بھی بہت اچھی طرح پہچان لیا۔ اب جو لوگ یہاں ہندوستان سے یورپ جاتے تھے تو 2 قسم کے رد عمل ہوتے تھے۔ کچھ لوگ تو یہ ہے کہ اسی تمدن کو اپنا لیتے تھے، انہی خیالات کو اپنا لیتے تھے، اور وہ مغلوب ہو جاتے تھے مغربی تہذیب سے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ کم تھے، کہ جن کی بنیاد مضبوط تھی، تو اس لیے وہ تہذیب پر غالب آ جاتے تھے۔ علامہ اقبال ان لوگوں میں سے تھے جن کی بنیاد بہت مضبوط تھی، مذہبی تعلیم اور قرآن پاک کی تعلیم، اور ان کے والدین کی، اور جو ان کے اساتذہ تھے میر حسن خاص طور پر ان کی، کہ انہوں نے اس وجہ سے وہ اثر قبول نہیں کیا، بلکہ وہ اور زیادہ مسلمان ہو گئے۔ اور اپنے بہت بعد میں انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا کہ یورپ کی آب و ہوا نے مجھے مسلمان کر دیا۔ یہ وجوہ تھی جس کی وجہ سے اقبال نے مغربی تہذیب کو بہت اچھی طرح پہچان لیا، اور اس سے انہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہ انہوں نے استفادہ بھی کیا ہے۔ تو جب وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھا رہے تھے مثلا، اس وقت بھی انہوں نے مختلف علوم کا، تاریخ کا، شاعری کا، ادب کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے بعد میں یہ لکھا کہ ورڈزورتھ نے مجھے دہریت سے بچا لیا، یعنی اس کے خیالات۔ اس اعتبار سے جو مغربی تہذیب کی ایک بڑی خامی اور بنیادی خامی تھی، وہ اس کا الحاد تھا۔
کہ جو لوگ اس تہذیب کو اپناتے تھے یا اس سے متاثر ہوتے تھے وہ خدا کا انکار، نبوت کا انکار، وحی اور الہام کا انکار، زندگی بعد موت کا انکار، اور پھر محاسبہ اور اعمال کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ زندگی بعد موت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر محاسبے کی اعمال کی کیا ضرورت ہے اور آخرت کی کیا فکر ہے؟ تو چنانچہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے اکابر تھے اور مشاہیر تھے یورپ کے، جیسے والٹیر ہے یا روسو ہے یا ڈارون ہے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ملحد تھے اور الحاد کے قائل تھے۔ اور ڈارون کا تو جو ایک نظریہ تھا کہ انسان جو ہے وہ شروع میں ایک معمولی سا کیڑا تھا اور پھر اس سے ارتقاء کرتے کرتے وہ منظر کی شکل اختیار کی اور پھر اس سے ارتقاء کرتے کرتے وہ انسان کی شکل میں سامنے آیا۔ تو یہ جو الحاد تھا یہ دہریت، اور اس دہریت کی وجہ سے یہ دہریت جو تھی اور الحاد تھا یہ اخلاقیات سے بالکل دامن تہی تھا، یعنی اس کے دامن میں اخلاقیات نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب زندگی سے آپ اخلاقیات کو نکال دیتے ہیں تو پھر آپ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اقبال نے ذکر کیا ہے میکاولی کا، یہ ایک بہت ہی شاطر اور بہت ہی قابل ایک اعتبار سے ایک شخص تھا، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مرسل از حضرت شیطان رسید، کہ وہ شیطان کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ تھا۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس نے یہ کہا کہ سیاست کا رشتہ جو ہے وہ اخلاق سے نہیں ہونا چاہیے، اور سیاسیات میں فریب کاری، دھوکہ بازی، جھوٹ بولنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ چنانچہ اس نے سیاست کا رشتہ اخلاق سے قطع کر دیا۔ تو یورپ کے جتنے حکمران اور جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی مغربی تہذیب کے اندر جو لوگ تھے اور وہاں کے عوام بھی اور خواص بھی اور حکمران بھی، انہوں نے اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ تو علامہ اقبال کو مغربی تہذیب کو رد کرنے کی اور اس کو دور کرنے کی اور اس سے دور رہنے کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اخلاقیات اس کے اندر نہیں تھی۔ اور جس چیز کو انہوں نے اپنا خدا کو تو اور وحی اور الہام اور آخرت، ان سب چیزوں کو تو انہوں نے ختم کر دیا، لیکن اب اس کی جگہ، خدا کی جگہ انہوں نے زر کو اور مال و دولت کو بٹھا دیا۔ چنانچہ علامہ کہتے ہیں کہ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند فلزات درخشندہ، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، کہ جو اہل مشرق ہیں انہوں نے تو یورپی لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ سفیدان فرنگی، وہ انگریز اور یورپین لوگ، ان کے غلام بن گئے ہیں یہ تو، اور جو مغرب کے لوگ ہیں وہ درخشندہ فلزات کے غلام ہیں، یعنی چمکتے ہوئے سکوں کے، یعنی فلزات جو ہے وہ زر اور مال کا اس کی ایک علامت ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کو علامہ نے یہ کہا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاصل کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، کہ یہ اوپر سے تو اس کی چمک دمک بہت ہے اور یہ ہمیں نظر کو چندیا دیتی ہے، انسان کو اصل حقیقت کو پہچاننے سے وہ عاری ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے اس کی۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو وہ بظاہر جو چمک دمک تھی اور وہ اس کو اپنا لیا، اور ستاروں کی گزرگاہوں کا آسمان کی طرف بھی اس نے پرواز کی اور آسمان پر بھی پہنچ گیا، لیکن جو زمین پر زندگی ہے، جو زندگی کی حقیقت ہے، اس کو نہیں پا سکا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ پریشان حالی اور خرابی کا شکار رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ یورپ میں چمک دمک بہت ہے اس وقت بھی، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں، روحانی طور پر، اندرونی طور پر باطل، وہاں طلاقوں کی شرح بہت زیادہ ہے اور جنس پرستی بہت زیادہ ہے، اور اس طرح کی جو خرابیاں ہیں وہ بہت زیادہ وہاں موجود ہیں۔ تو علامہ اقبال نے ان سب چیزوں کی وجہ سے، ان خرابیوں کی وجہ سے مغربی تہذیب کو رد کر دیا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک انسانیت کش تہذیب ہے، اور جب اس کے یہاں اخلاق نہیں ہے تو انسانیت بھی نہیں ہے۔ شیوہ تہذیب نو آدم دریست، تہذیب نو کا جو شیوہ ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ آدم دری ہے، یعنی انسان کو ہی چیر پھاڑ اس کی کرتے۔ اور ایک جگہ یہ کہا ہے کہ مشکلات حضرت انسان عزوز، آدمیت را غم پنہاں عزوز، کہ انسانیت کی جو مشکلات ہیں وہ ساری اس مغربی تہذیب کی وجہ سے، اور جو انسان اپنے اندر ایک دکھ اور درد میں مبتلا ہے، اس کی وجہ بھی یہ یورپی تہذیب ہے اور انسانیت کچھ تہذیب ہے۔ ظاہر ہے کہ جب خوف خدا نہ رہا تو پھر کسی چیز کو بھی انسان جو چاہے وہ کرے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یورپی طاقتیں جو ہیں وہ زر و مال کی ہوس کی وجہ سے اور اپنے مفادات کی وجہ سے، روپیہ پیسہ جمع کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزما ہوئی، اور اس کے نتیجے میں دو عظیم جنگیں برپا ہوئیں، جن میں لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا اور تباہی اور بربادی ہوئی، ملکوں کی اور شہروں کی اور عمارتوں کی اور ساری چیزوں کی، کتب خانوں کی۔ تو یہ ساری وجوہ تھی جن کی بنا پر اقبال نے مغربی تہذیب کو رد کر دیا، اور ان کی جو پیش گوئی تھی ابتدا میں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو وہ خودکشی اب ہم نے، اقبال نے اپنے زمانے میں بھی دیکھی تھی اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ علامہ اقبال یک رخ نہیں تھے، وہ ہر چیز کے دونوں پہلوؤں کو دیکھتے تھے، سکے کے دونوں رخ جو ہیں ان کے سامنے رہتے تھے۔ تو مغرب کے اندر جو خوبیاں تھیں کچھ، وہ ان کے بھی قائل تھے، اور وہ خوبیاں کیا تھیں کہ انہوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، تعلیمی ادارے، اور علوم و فنون میں ترقی کی، اور وہ لوگ بہت محنت سے کام کرتے تھے، جان توڑ کر محنت کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اندر کاروباری دیانت اور کاروباری امانت جو ہے وہ بہت ہے۔ وہ ان کے ہاں، ان کے شہروں میں، ان کی عمارتوں میں ایک طرح کی صفائی ہے، سلیقہ مندی ہے، اور اقبال نے جو 3 سال وہاں رہے ہیں، ان چیزوں سے، ان باتوں سے اکتساب کیا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ان کے ہاں جو قانون کی پاسداری ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اب تک دنیا پر غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں، کہ وہ ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اقبال نے یہ کہا کہ قوت افرنگ از علم و فنست، از ہمیں آتش چراغش روشن، کہ اس کی جو
غلبہ ہے اور اس کی جو روشن پہلو ہے وہ اس کی جو قوت ہے، جس قوت کی بنا پر وہ غالب ہے اس وقت بھی، وہ علم و فن ہے جس کی بنا پر وہ غالب ہے۔ تو اس طرح سے اقبال نے ان کی اچھی چیزوں کو اعتراف کیا اور اس کو اپنانے کی تلقین کی، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ خذ ما صفا مدع ما قدر، کہ جو اچھی چیز ہے ان کو اپنا لو اور جو خرابی ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو پھر اقبال نے آگے ذکر کیا ہے کہ یہ تہذیب جو ہے اس کی جو ایک خرابی ہے وہ کہ اس نے سرمایہ داری کو جنم دیا ہے، اور پھر اس سرمایہ داری اور کیپٹلزم جو ہے اس کے رد عمل کے طور پر اشتراکیت نے جب جنم لیا ہے، اور پھر ایک اہم جو چیز اس تہذیب میں اور سرمایہ داری میں تھی وہ جمہوریت کا تصور تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر ہم آئندہ گفتگو میں کریں گے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔